بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں خواب کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ پچھلی مجلسوں میں آپ نے یہ سنا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض خواب تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور بعض انسانی خیالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ اشارہ رہتا ہے، یا تو مستقبل میں انسان کے لیے کوئی خطرہ ہو تو اس کو پہلے سے دکھا دیا جاتا ہے، یا کوئی خوشخبری دی جاتی ہے، یا اپنوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اس سلسلے میں اشارہ رہتا ہے، یا انسان کسی گھاٹے اور نقصان میں پڑنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں دکھا کر اس کو بچا دیا جاتا ہے، یا انسان کسی چیز میں کنفیوز ہو اور 2 قسم کے خیالات اس کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہے ہیں، تو اس کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ اشارے میں کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں۔ جیسے استخارے کے اندر یہ ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے سوتا ہے اور اس میں یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ ایک معاملہ ہے، اس میں میرے لیے جو خیر ہو وہ تو مجھ کو بتا دے۔ تو اس طرح اللہ سے مانگ کر سونے والے آدمی کو اکثر مرتبہ خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ تو نے جس معاملے میں مجھ سے مشورہ چاہا تھا اس میں خیر یہ ہے اور اسے تجھ کو اپنانا چاہیے اور دوسرا پہلو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ تقریباً سچے ہوتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں وہ ڈرانے کے واسطے ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو جھوٹ میں ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سچے خواب کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے آپ کو فرمایا کہ جس کا جی اور نفس جتنا صاف، اس پر پڑنے والی تصویر بھی اتنی صاف، اس کو دکھائی دینے والے خواب بھی اتنے صاف۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف سچے ہی نہیں بلکہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ جیسے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیداری میں وحی آتی ہے، ویسے خواب میں بھی وحی اتاری جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ سچے خواب اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں۔ مجدد جو زمانے کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر 100 سال میں بپا کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، وہ رات کو جو دیکھتا ہے وہ صبح چلتا پھرتا دیکھ لیتا ہے۔ جو کل ہونا ہے اس کو رات خواب میں دکھا دیا جاتا ہے۔ اکثر مجدد کو بھی جو ہے اس طرح سے اچھے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے اولیاء، اہل نسبت، بزرگان دین جنہوں نے اپنے قلوب کو بہت صاف کر رکھا ہے، کسی کے بارے میں میل، کینہ، کپٹ، دشمناوٹ، عداوت کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دل بہت صاف دیتا ہے۔ اس پر وہاں سے جو پرچھائی آتی ہے وہ بعینی ہی وہی ہوتی ہے جو کل چلتی پھرتی دکھائی دینی ہے۔ تو نیک لوگوں کے خواب بھی بہت سچے ہوا کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا اشارہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، جو آدمی سچ بولنے میں جتنا آگے اتنا ہی خواب کے سچا ہونے میں آگے۔ تو زبان کا بھی بڑا اثر ہے، آپ اگر دن بھر سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ خواب بھی سچا دکھائیں گے، اور انسان کی زبان جھوٹ پر اگر تلی رہے گی تو اللہ تعالیٰ خواب کی برکت دھندلی کر دیں گے، اور پھر اس آدمی کو کل ہونا کیا ہے اور دکھے گا کیا۔ جیسے ایک انسان کی آنکھ اگر درست رہتی ہے تو اس کو سب چیزیں برابر نظر آتی ہیں، مگر جب اس میں بیماری آ جاتی ہے تو پھر ایک شوگر کے مریض تھے، وہ مجھ کو کہہ رہے تھے کہ میں نے ڈرائیو کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے شوگر ہو گیا۔ اب شوگر میں یہ ہوتا تھا کہ مجھ کو 2 کار دکھائی دیتی تھی، سامنے سے کار ایک آ رہی ہے لیکن 2 کار، چونکہ آنکھ میں مرض ہو گیا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں رنگ اندھاپا ہوتا ہے، جس کو ہرا لال اور لال ہرا دکھتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تو اسی طرح دل کی بھی آنکھیں ہیں، ظاہری آنکھ کے اوپر جو اثر پڑتا ہے وہ خوراک کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، اور دل کی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے اور نیکی کی وجہ سے۔ نیکی جتنی کرتا ہے انسان، اس کی بصیرت میں
روشنی کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے، جس طرح انسان اچھی خوراک کھاتا ہے تو اس انسان کی بصارت کے اندر اور آنکھوں کی روشنی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال برائی اور گناہ یہ انسان کے دل کی آنکھوں کو اندھا یا دھندلا کر دیتا ہے، تو جو جتنا نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ بعض اور بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے خواب سچے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب لگ بھگ سچا ہی ہوگا، جھوٹا نہیں ہو سکے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور نبوت کا جو حصہ ہو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کا پورا خلاصہ یہ ہے، جس میں آپ فرما رہے ہیں جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو اس وقت مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور نبوت کا جو بھی حصہ بن گیا وہ اپنے اندر سچائی لیے ہوئے ہے، اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب زمانے کے قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اس روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا تو خواب لگ بھگ مومن کے سچے ہوں گے، تو اس سے کیا مراد؟ علماء نے بہت سے اقوال کہیں اور ہر قول کے اندر ایک بہترین اشارہ ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں زمانے کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کا وقت ایک ہو۔ آپ کو معلوم ہے سردی کے دنوں میں رات لمبی ہو جاتی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمی کے دنوں کے اندر دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بہار کا موسم آتا ہے جس کو موسم ربیع کہتے ہیں، پتجھڑ، اس کے بعد جو ہے بہار رہتی ہے، تو نہایت ہی پھلوں کے پکنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی موسم کے اندر تقریباً پھل پکتے ہیں، تو یہ ربیع والا جو موسم ہے جس میں رات بھی اتنی ہی جتنا دن، دونوں کے گھنٹے برابر۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمانے کے قریب ہونے کا مطلب رات اور دن کے اوقات برابر ہوں، وہ ہر سال میں ایک مرتبہ ضرور آتا ہے، گویا اس پیریڈ میں، اس عرصے میں، اس زمانے کے اندر مومن کے خواب سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ پھر موسم بہار کے اندر خوابوں کے سچے ہونے کی کیا وجہ؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ موسم جب معتدل رہتا ہے تو انسان کی طبیعت میں بھی اعتدال رہتا ہے، اور طبیعت میں اعتدال ہو تو اس کے بدن کا سارا سسٹم درست رہتا ہے، تو خواب کے اندر بھی انسان کو سچی چیز دکھائی دیتی ہے۔ اور جب ظاہری نظام بگڑ جاتا ہے تو پھر طبیعت متاثر ہوتی ہے، ظاہری ڈھانچہ اور بدن بھی متاثر ہوتا ہے اور روح بھی متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے کھانے پینے سونے وغیرہ کا شیڈیول برابر بنا ہوا ہے، سب اپنے اپنے اوقات کے اوپر کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں اعتدال رہتا ہے۔ اور جن لوگوں کا رات کو سونا 12-1 بجے اور صبح جاگنا جو ہے 9-10 بجے، تو ان لوگوں کی طبیعت اعتدال کھو دیتی ہے، پھر ان کو خواب وغیرہ کے اندر بھی بالکل سچی چیزیں نہیں دکھائی دیتی، معاملات کے اندر بھی ان کی بے اعتدالی کا اثر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے کھانے پینے کا شیڈیول اور جو ہے سونے اٹھنے کا شیڈیول اگر برابر ہو تو اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں اعتدال آتا ہے۔ تو جو موسم معتدل رہتا ہے اس میں انسان کی طبیعت بالکل معتدل، اور جس کو ہم گجراتی میں کہے سمتول ہوتی ہے، سمتولن لیے ہوئے رہتی ہے۔ بس اس زمانے کے اندر انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سچا ہوا کرتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ زمانے کے قریب ہونے سے مراد انسان کی موت قریب آ جائے تو اس وقت اس کے خواب تقریباً سچے ہونے لگتے ہیں، اس لیے کہ انسان کی موت عموماً کئی سالوں کے گزرنے کے بعد، ایک لمبے عرصے کے گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب انسان کے سال بڑھتے ہیں عمر کے تو اس کی عقل میں بھی اعتدال آتا جاتا ہے اور طبیعت میں بھی جو ہے جماؤ آتے جاتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد انسان پھر کہولت میں داخل ہوتا ہے، جس کو بڑھاپے سے قریب اور نوجوانی کے بعد کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر انسان کی عقل بالکل پختہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو نبوت 40 سال کے بعد دی جاتی ہے تاکہ ذہن میں مکمل اعتدال ہو، دماغ اور عقل کے اعتبار سے انسان نہایت درستگی پر ہو۔
تو علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد موت سے قریب کے زمانے میں، چنانچہ انسان جوں موت سے قریب ہوتا جائے گا اس کی عقل پختہ اور طبیعت میں جماؤ آتا جائے گا، اور طبیعت کا جماؤ انسان کے خواب کو سچا دکھلانے کا ایک ذریعہ اور باعث بنتا ہے، یہ بھی علماء نے فرمایا۔ اور ایک تیسری چیز علماء نے فرمائی، زمانہ جب قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب سچا ہوگا، اس سے مراد قرب قیامت کے اندر، قیامت قریب ہوگی اس زمانے کے اندر خواب سچے ہوا کریں گے۔ پھر اس کی دو توجیہ علماء نے فرمائی ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی ایک روایت میں ہے آخری زمانے کے اندر سال مہینے جتنا ہو جائے گا، اور مہینہ ہفتے جتنا ہو جائے گا، اور ہفتہ ایک دن جتنا ہو جائے گا، اور ایک دن گھنٹے جتنا ہو جائے گا، یعنی وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ گزشتہ آپ ایک سال میں جتنا کام، ایک مہینے میں جتنا کام کر سکتے تھے اس کے لیے ایک سال لگے گا آپ کو، برکت ختم ہو جائے گی۔ سال گزر گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مہینہ گزرا، اور مہینہ گزر گیا معلوم ہوا ابھی تو ہفتہ گیا ہے، حالانکہ پورا مہینہ انسان پر سے گزر جائے گا۔ وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، زمانہ آگے بڑھے گا، انسان کے کام کاج یوں ہی رہ جائیں گے، اور وقت سب کے سب جو ہے خرچ ہو جائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامت شمار فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس سے مراد یہ کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، یعنی انسان کے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، اور یہی قرب قیامت ہے۔ چونکہ اس وقت حضرت مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تو جب دنیا کے اندر انصاف بھر جاتا ہے تو مزاجوں میں بھی اعتدال آتا ہے، اور انسان کے مزاج میں اعتدال یہی خواب کو سچا دکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے نزول کے موقع سے یہ سب کے خواب سچے ہوا کریں گے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس زمانے کے اندر دجال اترے گا، اور دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج کی کثرت ہو جائے گی، مومن بالکل پردیسی کی طرح ہو جائے گا، اس کو کسی جگہ انس کے لیے، طبیعت لگانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ چنانچہ روایتوں کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام کی ابتدا بھی پردیسی ہونے کی حالت میں ہوئی تھی، اور اسلام آخر میں لوٹ لاٹ کر پھر جو ہے پردیسی ہو جائے گا۔ آپ غور کیجئے، ایک انسان کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں اپنائیت رکھنے والا کوئی نہیں، سب ہی غیر ہیں، سب ہی اجنبی ہیں، تو وہاں اس انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ پردیسی کی، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کوئی روٹا دینے والا، اور نہ کوئی اوٹا دینے والا، کسی طرح اس انسان کو پناہ نہیں ملتی۔ بس اسلام کا بھی یہی حال ہوگا۔ اسلام جب شروع میں آیا تھا تو سب لوگ اس کو جو ہے دھتکارتے تھے، اور ایک پردیسی کے ساتھ جیسا معاملہ کیا جاتا ہے ویسا کیا جاتا تھا، اور آخر میں بھی اسلام سمٹ کر ایسا ہی ہو جائے گا، مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے باہر نکلنا ایک مشکل اور دشوار ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر خواب سچے ہوا کریں گے، چونکہ مومن ہر جگہ سے پریشانی اٹھائے گا، تعیب اور نصب اٹھائے گا، دجال یاجوج ماجوج کی کثرت کی وجہ سے اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے پھر رہا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے مومن کو انس دینے کے لیے، الفت دینے کے لیے سچے خواب دکھائے جائیں گے، اور رات کو وہ خواب دیکھے گا بعینہ ہو بہو مومن، دن کو اسی کو چلتا پھرتا دیکھ لے گا۔ علماء نے فرمایا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ مومن باقی رہیں گے وہ بڑے پختہ کار ہوں گے، بہت مضبوط اور اہل دل ہوں گے، چونکہ اتنے فتنوں کے درمیان میں اپنے ایمان کو سلامت بچا کر آگے لے جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہی ان سے بچا سکے گا اپنے آپ کو۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی اہل دل ہو گیا، اہل نسبت ہو گیا، اللہ والا ہو گیا، تو پھر اس کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ اور واقعہ یہی ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے ایسے ایسے نیک آدمی ہوں گے۔ دجال اس زمانے، روایتوں میں آتا ہے دجال اس زمانے کے اندر اپنے کرتب دکھائے گا، بہت سے کرتب دکھائے گا، اور لوگوں کو پھانسے گا اپنے اندر۔ ایک کرتب یہ بھی دکھلائے گا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے رب کو مار دیا، وہاں سے تیر جب واپس آئے گا تو خون سے لدا ہوا آئے گا، اور کہے گا کہ میں نے تمہارے رب کو مار ڈالا۔ تو بہت سے لوگ اس کرتب کی وجہ سے ایمان کھو کر اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جو اس کے لشکر کے بیچ جو ہے کھڑا ہوگا،
وہ کہے گا اس چیز کو دیکھ کر کہ کل تک تو مجھے شبہ تھا کہ تو دجال ہے، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، چونکہ یہ علامت اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی تھی۔ تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اتنے زیادہ مخالف ماحول کے اندر بھی نہ صرف یہ کہ اپنا ایمان سلامت رکھے ہوئے ہوں گے، کفر کی برملا تردید کریں گے۔ اتنے سارے مجمع کے بیچ ایک مسلمان کا کھڑے ہو کر دجال کے سامنے دو بدو منہ در منہ جو ہے اس طرح کی بات کرنا، یہ کم جگر گردے کی چیز نہیں ہے، بہت بڑے درجے کا آدمی ہوگا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، دجال کے زمانے سے اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جائیں گے۔ کوئی آدمی دلیری بہادری نہ دکھاوے، اس لیے کہ جب فتنہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کو لے اڑتا ہے۔ یہ بھی روایتوں میں خاص تلقین ہے اس بارے میں کہ اس زمانے کے اندر انسان کو ہونے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی وقت زمانہ آ جائے، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ بہرحال یہ ایسا زمانہ ہوگا اور اس میں جو مومن ہوں گے وہ بڑے پختہ دل ہوں گے، اور پختہ دل آدمی کو، اللہ والے کو جو خواب آتا ہے وہ لگ بھگ تقریباً سچے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس روایت میں یہ بات بتائی گئی دجال کے اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کے دور میں خواب اکثر سچے ہوا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔